یہ مت پوچھو کہ ہم خاموش ہیں دل دکھانے پر، کسی دل کو دکھانے کی سزا بھی رنگ لاتی ہے۔ فکر کی آنچ پر جب انسان تپنے لگتا ہے تو ذہن بھی خالی پیٹ کی طرح اپنے لیے غذا مانگتا ہے، اور نہ ملے تو خالی پن محسوس کرتا ہے، اور مل گیا تو وہ انسان سوچ و فکر کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب غریبوں کا پیٹ نہیں بھرتا تو وہ بھوکا رہنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور کسی دن اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو بدہضمی ہونا بھی لازمی ہے۔ فکر کی آنچ پر مرد کو رکھا جائے تو اس کا جسم کندن کی مانند مسکراتا ہی نظر آئے گا، اور وہی آنچ عورت کے لیے موت کی سیج بن جاتی ہے۔ مرد و عورت کا ہی وجود ایک دوسرے سے جڑا تو شوہر اور بیوی کے رشتے قائم ہوتے ہیں، اور یہ رشتے دو دلوں کی ایک دھڑکن بن جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک مضبوط دھاگے میں پروئے دو انمول و قیمتی موتی ہیں، جس کی چمکتا حیات قائم رکھنے کے لیے ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بھی لازمی ہے، ورنہ ایک دوسرے کے اختلاف کے باعث بہت جلد رشتوں کا وہ بندھن ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ عورت وفادار ہوئی تو رشتوں کو برقرار رکھنے میں اسے اپنی خوشیوں کا خون بھی کرنا ہوتا ہے، اسی طرح شوہر کو بھی بیوی اپنے بچوں کا خیال رکھنے میں کتنی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ ایک دوسرے کی خوشنودی کا خیال رکھنا بھول گئے تو دو زندگی کے ساتھ دو گھروں کے تمام افراد کا بھی خون ہو جاتا ہے۔ دو گھروں پر بجلیاں گریں تو تیسرا گھر ان دونوں کا اپنا بھی کہاں محفوظ رہ پاتا ہے، یعنی تین گھروں کا خاتمہ ہو جانا ہی ہے۔ میں نے ایسے کتنے گھروں میں جا کر معائنہ بھی کیا ہے جہاں ایک دوسرے کی نادانی سے اختلاف پیدا ہوا اور نقصانات کے مکانوں کو ڈھہنے میں تاخیر نہیں ہوئی۔ بربادیوں کے جنازے میں کوئی ایک ہی مجرم ہوتا ہے جس کی نادانی سے خوشیوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایک کی ہی نادانی سے زندگی میں برے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور دو زندگیوں کے ساتھ کتنے معصوم بے گناہ ہو کر بھی گناہ کی سزا پا رہے ہیں۔ انسانوں کے چہرے بھی مختلف رنگ و روپ میں نظر آتے ہیں، جس میں ایک انسان کی بات کی جائے تو بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ انسانوں میں مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں۔ عورت پر ریسرچ کرنے سے قبل ہی پی ایچ ڈی کے طالب علم کو مرد کے نفس پر انگلی رکھنے سے مزید کامیابی ملے گی، کیونکہ خامیہ وہ مرض ہے جس پر ریسرچ کرنے والے طالب و طالبہ کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ نفسیاتی تجربہ ہی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دلوانے میں تعاون کرتا ہے۔ مرد و عورت، میاں بیوی، ماں باپ کے بعد اولادیں ہماری اولین رشتوں کا انتخاب ہے، جن کی خوشنودی کا احترام ہی ہم والدین پر لازمی ہے۔ ماں کے ساتھ باپ نے بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی تو رشتوں کا شجر پھلتا پھولتا ہے۔ سایہ دار درخت کی طرح ماں باپ کے رشتے مضبوط جڑوں کی مانند ہر مصیبت سے ٹکرانے کے لیے دونوں چٹان بن کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ورنہ ایسے باپ بھی ہیں جنہوں نے اپنی کنجوسی کو زندگی سے وابستہ کر لیا اور اپنے بچوں کا خوبصورت بچپن بھی چھین لیا۔ ایک کھلونا لا کر دینا بھی فضول سمجھتے ہیں، بسکٹ ٹافیوں سے اپنے بچوں کو محروم رکھتے ہیں، اپنے عمدہ کپڑے اور کھانا بھی مختصر فقط زندہ رہنے کو ہی دیتے ہیں۔ طبیعت خراب ہونے پر علاج میں پیسے خرچ کرنا فضول سمجھتے ہیں۔ بچے تو سوال نہیں کرتے کیونکہ اسے تو اپنی ماں کے چہرے کو پڑھ کر ہی جواب مل جاتا ہے۔ معصوم بچوں کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں ایک ظالم مرد کے شکنجے میں ہے۔ ماں پر لاٹیاں برستی ہیں تو ننھے بچے سہم کر ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ننھے آنسوؤں سے فوراً بہل بھی جاتے ہیں۔ جب ماں اسے اپنی گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے تو بچوں کے لیے کھلونے، ٹافیاں، کپڑے، دوا کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ جب وہ بچہ دیکھتا ہے محنت مزدوری کے پیسوں سے ماں کو کتابیں، پینسل لا کر دیتے تو وہ اور بھی دل لگا کر پڑھنے لگتا ہے، اور کامیابی کا وہ دن گننا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کب اپنی ماں کو آفت کی زندگی دے سکے گا۔ عورت اپنے شوہر کی تمام کمیوں کو بہتر سمجھتی ہے، لیکن جب کسی نادانی سے کوئی خطرہ سر پہ منڈلانے لگے تو اسے ناراضگی میں خاموش رہنا اس کی ہر مشکلات کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے۔ شوہر اپنی
بیوی اور بچوں پر حق جمانے میں اتنا سخت ہو جائے گا، یہ سوچ کر بیوی کے دل میں ہزاروں خلیشیں ایک ساتھ جنم لینے لگتی ہیں۔ 7-8 گھنٹے کے سفر میں نکلنا ہوا تو اسے اپنی مرضی پر چلنے کا خطرہ بھی نظر نہیں آتا اور وہ موٹر سائیکل سے اپنے بچے کو لیے نکل جاتا ہے۔ 7-8 گھنٹے کے سفر میں بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بچے کی محبت میں ماں اس وقت تک زندگی کی دعائیں کرتی رہتی ہے جب تک اس کا بچہ سلامت واپس نہیں آ جاتا۔ کہنے اور سننے کو تو یہ معمولی بات ہے، ورنہ سوچا جائے تو کتنی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ اس طرح کی نادانی سے مرد یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بیوی کے ذہن و دل پر غلط اثر ہونے سے نفرتوں کی بنیاد وہ خود ڈال رہا ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ ایک دوسرے کے مشورہ شوہر اور بیوی کے لیے نہایت لازمی ہے، ورنہ ایک طرفہ خوشیاں حاصل کرنے والے مرد نہ شوہر بن سکتا ہے اور نہ ہی باپ۔ کتنی ماؤں کے پھول جیسے کندھوں پر ننھے بچوں کا بوجھ دیکھا جاتا ہے۔ تنہا اٹھانے میں ماں کا ناتواں جسم اپنے ننھے بچوں کا بار سنبھالنے میں کئی دفعہ ٹوٹتی ہے، بکھرتی ہے۔ روز کی تھکن میں اتنی لاغر ہو جاتی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے لیے کفن بھی سلوا کر رکھ لیتی ہے، اور ایک دن یہ واقعہ سچ بھی ہو جاتا ہے۔ بچوں کے سامنے دودھ کی خالی بوتل پڑی ہوتی ہے اور اس کی ماں کے مردہ جسم میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ باپ کی ٹوٹی بیساکھی بن کر چلنے میں اس کی ماں انگلی تھامے بچوں کا 2 قدم آگے بڑھاتی تو ہے، لیکن 4 قدم آگے وہ نہیں بڑھا پاتی۔ اچانک اس کے بڑھتے قدموں کے نیچے کی زمین ہٹ جاتی ہے اور وہ موت کی آخری منزل قبر کے اندر سما جاتی ہے۔ تب جا کر اسے سکون ملتا ہے، لیکن وہاں بھی ایک ماں کو اس وقت تک سکون میسر نہیں جب تک بچے پڑھ لکھ کر کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اپنے بچوں کا مستقبل سنورنے سے قبل ایک ماں کی زندگی زلزلہ سے بھی بڑھ کر زلزلہ محسوس کرنے میں ایک دن زلزلہ کی زد میں بھی آ جاتی ہے۔ ایک ماں کے وجود کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کا ننھا بچہ کئی دفعہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے اور اسی طرح گرنے سنبھلنے میں کامیابی کی منزل تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ ایک چیونٹی کی مانند بلند مقام حاصل کرنے کے لیے وہ کئی دفعہ دیوار جیسی چٹانوں پر چڑھتا ہے، اور ایک دن اسی کوشش میں وہ بلندی پر اپنی کامیابی کا پرچم لہرانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ محبت کی تپش میں ناز خود کو اور جلنے دے، تیرا چہرہ زمانے کو بھی آئینہ دکھائے گا۔